بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2024 کے الیکشن ہو چکے ہیں اور اس پر تمام لوگ اس وقت حکومتی پارٹیاں جن لوگوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہے وہ حکومت بنانے کے جوڑ توڑ میں مصروف ہیں اور جگہ جگہ ملک کے اندر اشتعال انگیز ماحول بھی ہے۔ کہیں احتجاج ہیں، دھرنے ہیں، ریلیاں ہیں، شور شرابہ ہے اور اپنی قیادتوں سے محبتوں کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے اور دوسروں سے نفرت کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہم سب کے لیے امت کی قیادت کا انتخاب کرنے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اور جو اسلام کی دی ہوئی ہدایات ہیں اور اسلام میں قیادت کے انتخاب کی جو نوعیت ہے اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے ہیں، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ جو ہم پہ رحم نہ کرے اسے ہم پہ مسلط مت کرنا۔ اس کے ساتھ قرآن کریم کی ایک آیت، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلے، جو اپنی حالت کو بدلنے کے اقدامات نہیں کرتے تو اللہ ان کے حالات کو نہیں بدلتا۔ ایک تیسری صورتحال جو سیاست کا ایک اثر ہوتا ہے ہر ایک دل، دماغ اور عوام اور قوم پر، وہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی انسانوں کے گروہ جب وہ اپنی ذاتی محبتوں میں الجھ جاتے ہیں اور وہ اپنے ذاتی نوعیت کے کرداروں میں کھو جاتے ہیں اور ان کا سیاسی انٹرسٹ ذاتی بن جائے تو اس قوم کے بدلنے کے حالات بہت ہی مشکل ہو جاتے ہیں، زوال پذیر ہونے سے انہیں کوئی روکتا نہیں ہے۔ میں اس کی ایک مثال کے طور پہ اگر یہ عرض کروں آپ سے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کی طاقتور ہستیاں سیاسی ماحول کو سدھارنے کے لیے حکمرانوں کو بہت مخاطب کرنے والی ہستیاں تھیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخصیت انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام میں سے کسی قوم کی طرف آئی تو انہوں نے قومی سطح کے سرداروں کو سمجھایا اور سرداروں نے اس کو انبیاء کی دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اگر ہم اس کے واضح 2-3 مثالیں دیکھیں، حضرت موسیٰ نے فرعون کو سدھارنے کی کوشش کی۔ فرعون اور اس کے تمام حکومتی مشینری میں کام کرنے والے لوگ حضرت موسیٰ سے باوجود نبی ہونے کے ہدایت کو قبول نہیں کر سکے، کیونکہ سیاست ایک اتنا طاقتور جذبہ ہوتا ہے جسے چھوڑنے کے لیے بہت بڑی ہمت کرنا پڑتی ہے کہ اپنے سیاسی جذبے کو ایک طرف رکھ کر انصاف اور عدل کے تقاضے کو پورا کیا جائے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کو نمرود جیسے حکمران سے واسطہ پڑا اور انہوں نے اس کی اصلاح کی کوشش کی، لیکن نمرود کی قوم اور ان کے سیاسی جذبے کی صورتحال یہ تھی کہ انہوں نے اس جذباتیت میں حضرت ابراہیم جیسے جلیل القدر پیغمبر کی دعوت کو بھی قبول نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ دعوت کے خلاف کھڑے ہونے والے شخص ابو جہل تھا، اور ابو جہل کی شخصیت ایک سیاسی شخصیت تھی اور وہ ایک سیاسی کردار تھا۔ اس سیاسی کردار کی بنیاد پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کر سکا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ سیاسی جذبات بنیادی طور پر انسان کے دل دماغ پر حاوی ہو جائیں تو وہ حقیقت شناس بہت کم حد تک رہتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہدایت بھی غالب ہے پھر تو بالکل اس کی سیاست بھی ہدایت کے تابع ہو جائے گی اور انبیاء کی سیاست سے میل کھا جائے گی۔ لیکن اگر تعلیمات آسمانی اس کے پاس نہیں ہے اور وہ چراغ اس کے دل میں نہیں جل رہا تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی محض سیاسی جذبے سے کسی سے محبت کر بیٹھا ہو اور وہ اس محبت کو چھوڑ سکے غلط اور صحیح ہونے کی بنا پر۔ ہمارے ملک میں نتائج بدل رہے ہیں، ہمارے ملک کے اندر سیاسی پارٹیاں اس طرح سے مینڈیٹ کو توڑ پھوڑ رہی ہیں کہ افسوسناک ہے۔ اداروں کے اوپر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ انہوں نے قابل اعتماد کردار ادا نہیں کیا۔
میڈیا کی رپورٹنگ اتنی داغدار ہے کہ اس رپورٹنگ کے اوپر یقیناً انہیں بھی افسوس ہوگا کہ وہ کس طرح کی رپورٹنگ کرتے ہیں، اور سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داریاں جو تھی اس حوالے سے جو افسوسناک صورتحال ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اب اس ساری صورتحال ایسی کیوں ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی جگہ اپنا صحیح کردار ادا کرنے میں ناکام ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قوم کا جو سیاسی دماغ ہے، قوم کی جو اکثریت جس پوزیشن پہ کھڑی ہے، اس میں ہدایت کی منشا کا خیال لوگوں نے نہیں رکھا ہوا۔ لوگ غلط اور صحیح، حق اور باطل وہ لیڈروں کی بنیاد پہ کہتے ہیں، حق اور باطل کے خود جو اصول ہیں کہ یہ چیز ہوگی تو حق ہوگا، یہ چیز نہیں ہوگی تو حق نہیں ہوگا، اور جو ہدایات آسمانی ہیں جو حق اور باطل کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہیں، اس حوالے سے ہمارا قومی شعور زوال پذیر ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم اپنی تفصیلات ایک ایک پوائنٹ کو لے کر آگے چلیں گے تاکہ ہم اپنے قومی شعور کو زندہ کر سکیں، جو حق اور باطل کو پہلے تجزیہ کر سکیں اور اس کے بعد لیڈرشپ کا انتخاب کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔